قرآن ہم سے کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ کو تو صرف ایک دن یاد ہے جس دن آپ کو اپنے بچے کا کیک کاٹنا ہوتا ہے، برتھ ڈے۔ تمہارے بچے کا برتھ ڈے تمہارے بچے نے کون سی تاریخ پیدا کر دی؟ ہاں، صالح موسیٰ جنگی دوست کے بچے نے تاریخ بنائی تھی، اس لیے ان کا برتھ ڈے آئے تو ضرور ان کا برتھ ڈے۔ عبداللہ کے لال نے تاریخ بنائی تھی، آمنہ کے گوشے جگر نے تاریخ بنائی تھی، علی کے نور نظر نے تاریخ بنائی تھی، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ نے تاریخ بنائی تھی، مصطفیٰ کی بیوی عائشہ نے تاریخ بنائی تھی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تاریخ بنائی تھی، ابو بکر صدیق کی صداقت نے تاریخ بنائی تھی، عمر کی عدالت نے تاریخ بنائی تھی، عثمان کی سخاوت نے تاریخ بنائی تھی، علی کی شجاعت نے تاریخ بنائی تھی، حسن کے صبر و تحمل نے تاریخ بنائی تھی، حسین کی شجاعت و شہادت نے تاریخ بنائی تھی، بیمار کربلا کے صبر نے تاریخ بنائی تھی، حضرت باقر کے علوم نے تاریخ بنائی تھی، حضرت موسیٰ کاظم کی شخصیت اور جلالت نے تاریخ بنائی تھی۔ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب دورہ، کیا کہنے؟ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، نبی سب نہیں بنتے، زندہ باد زندہ باد۔ کچھ لوگوں کے لیے نبوت کا انتخاب رب نے کیا ہے، وہی نبی ہے، اور نبوت حاصل کرنے کے لیے کسب کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کسبی بھی نہیں ہوتی، نبوت وہبی ہوتی ہے۔ کیا بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر میں خیر ہے، برکت ہے۔ آپ کہاں آئے ہیں؟ ذکر کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، اور اس مجلس میں آنے کے بعد کس کا ذکر کیا جائے؟ رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، میرے نبی کا ذکر کیجئے، میرے رسول کا ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ مریم میں دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ساتھ ہی ساتھ میرے حبیب آپ حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیجئے، ان کا ذکر جمیل بھی کیجئے، انہیں بھی یاد کیجئے۔ حضرت مریم نبی نہیں، نبی کی ماں ہے، روح اللہ کی ماں ہے، کیا کہنے ہیں؟ مسیح کی ماں ہے، عظیم الشان پیغمبر کی ماں ہے۔ ان کا ذکر کیوں کیجئے؟ اس لیے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے اپنے وجود کی ایسی قربانی دی ہے کہ ایسی قربانی دنیا میں کسی دوسرے کی کہیں دکھلائی ہی نہیں دیتی۔ وہ میری عارفہ تھیں، میری زاہدہ تھیں، وہ میری عابدہ تھیں، وہ نبی تو نہیں تھی مگر ولی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے کہا جا رہا ہے نبی کا بھی ذکر کیجئے، ولی کا بھی ذکر کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجلس ایسی برپا کرنی چاہیے جس میں نبی کا بھی ذکر ہو، ولی کا بھی ذکر ہو، اور یہ نبی کا ذکر بدعت نہیں ہے، یہ ولی کا ذکر بدعت نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ سنت ہے بلکہ سنت الہیہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور میرے حبیب ساتھ ہی ساتھ اللہ کے مخصوص دنوں کا بھی ذکر کیجیے۔ حضرات یہ دن جتنے ہیں یہ تو سب اللہ کے ہیں، تو پھر اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ جتنے دن سب اللہ کے، مگر انہی دنوں میں کچھ ایسے ایام ہیں، کچھ ایسے دن ہیں جن دنوں میں انسانی معاشرے کے لیے کچھ ایسی تاریخیں مرتب ہو گئی ہیں جن سے انسان نعمت بھی حاصل کر سکتا ہے اور عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ ایام
جو عبرت کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں وہ عبرت کے ایام کا بھی تذکرہ کیجئے، تاکہ جو قومیں خطرناک عبرتناک ماحول سے گزر کر اپنے وجود کو ہلاکت خیز منظر کے ساتھ جوڑ گئیں، تمہاری قوم اس ہلاکت خیزی کا شکار نہ ہونے پائے۔ ان تاریخوں کو بھی آپ بیان کیجئے جو قوم موسیٰ کی تاریخ ہے، قوم سمود کی تاریخ ہے، قوم صالح کی تاریخ ہے، قوم عاد کی تاریخ ہے، کس طرح رب سے بغاوت کر کے یہ قومیں عذاب الہی کا شکار ہو گئیں۔ اس لیے میرے حبیب ان دنوں کو بھی میں مخلوق ہے دن بھی مخلوق کو دن کو اپنی ذات سے منسوب کر کے ایام اللہ کا نام دے رہا ہوں، اور آپ کو حکم دے رہا ہوں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان مخصوص دنوں کا بھی ذکر کیجئے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ان مخصوص دنوں میں نعمت بھی اتری اور عبرت بھی اتری ہے۔ واہ واہ جو قومیں تباہ ہوئیں وہ نشان عبرت ہے انہی مخصوص دنوں میں، مگر کوئی ایسا دن اگر آیا جس میں کوئی ایسی ذات پیدا ہوئی سبحان اللہ، جو سماج اور معاشرے کے لیے وجہ نعمت بن گئی، واہ واہ، جو ہدایت کی پیغمبر بن گئی، جو انسانیت کا علم بن گئی، جو خدا بند عالم کی ذات گرامی اور اس کی صفات گرامی کی نمائندہ بن کر انسانیت کے لیے فلاح و رہبری کا راستہ کھول گئی، ان دنوں کو بھی ایام اللہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ کیا بات۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 12 ربیع الاول آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ 11 ربیع الاول کیوں نہیں مناتے؟ 10 ربیع الاول کیوں نہیں مناتے؟ 12 ہی ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایام اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ خصوصی دن ہے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، وہ دن تھا سوموار کا، رات تھی 12ویں شب تھی ربیع الاول کی، اور شہپر جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی، صبح لہرا کر چلی، شب راستہ دینے لگی، اور کائنات پکار اٹھی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ تو مصطفیٰ جس تاریخ میں آئے ہیں اس تاریخ کی حیثیت کیا ہے مسلمانوں؟ یہ ایام اللہ ہے، یہ تاریخ وہ ہے جس دن وہ آیا ہے جس نے کفر کو مٹا کر اسلام کو قائم کیا ہے، اس دن وہ آیا ہے جس نے شرک کو مٹا کر ایمان کا جھنڈا نصب کر دیا ہے، اس دن وہ آیا ہے جس نے بدعتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے اپنی سنتوں کا چراغ جلا دیا ہے، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ کے مخصوص دن کہلاتے ہیں، اور رب نے ان دنوں کو اپنی ذات سے منسوب کر دیا ہے، یہ میرے دن ہیں۔ 11ویں شریف، سبحان اللہ، غوث العظم کی تاریخ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ، مخدوم سمنانی کی تاریخ، سبحان اللہ، مخدوم بہار کی تاریخ، بایزید بستامی کی تاریخ۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جب یہ دنیا میں آئیں تو ان سے نور سحر پھیلا، اور ظلمتوں کا پردہ چاک کر کے ان شخصیتوں نے اپنے علم سے، اپنے یقین سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دنیا کے سامنے تشت ازبام کر دیا۔ زندہ باد، زندہ سنو مسلمانوں، تم اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے دنوں کی عظمت کو پہچانو۔ یہ دن، یہ تمہارے لیے اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا بھی تذکرہ کیجئے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد چوتھی آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب رب کی نعمتیں مل جائیں تو فحدث،
ان کا ذکر بھی کیجئے، بیان بھی کیجئے اور سماج کو بتلائیے بھی، یاد دہانی بھی کروائیے یہ جلسہ کس لیے ہو رہا ہے۔ یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کبھی وہ دن آپ کو یاد دلوایا جائے جس دن قرآن کریم آتا ہے اور رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ واہ یہ دن کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دن ہیں، جی یہ تاریخیں ہیں، اور ان تاریخوں کا تذکرہ کرنے کے لیے قرآن ہم سے کہتا ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ آپ کو تو صرف ایک دن یاد ہے جس دن آپ کو اپنے بچے کا کیک کاٹنا ہوتا ہے، برتھ ڈے۔ تمہارے بچے کا برتھ ڈے تمہارے بچے نے کون سی تاریخ پیدا کر دی؟ ہاں، صالح موسیٰ جنگی دوست کے بچے نے تاریخ بنائی تھی، اس لیے ان کا برتھ ڈے آئے تو ضرور ان کا برتھ ڈے۔ عبداللہ کے لال نے تاریخ بنائی تھی، آمنہ کے گوشے جگر نے تاریخ بنائی تھی، علی کے نور نظر نے تاریخ بنائی تھی، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ نے تاریخ بنائی تھی، مصطفیٰ کی بیوی عائشہ نے تاریخ بنائی تھی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تاریخ بنائی تھی، ابو بکر صدیق کی صداقت نے تاریخ بنائی تھی، عمر کی عدالت نے تاریخ بنائی تھی، عثمان کی سخاوت نے تاریخ بنائی تھی، علی کی شجاعت نے تاریخ بنائی تھی، حسن کے صبر و تحمل نے تاریخ بنائی تھی، حسین کی شجاعت و شہادت نے تاریخ بنائی تھی، بیمار کربلا کے صبر نے تاریخ بنائی تھی، حضرت باقر کے علوم نے تاریخ بنائی تھی، حضرت موسیٰ کاظم کی شخصیت اور جلالت نے تاریخ بنائی تھی۔ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب دورہ، کیا کہنے؟ واہ برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔